والدہ کے ساتھ انہیں بالوں سے پکڑ کر فرش کے اوپر گھسیٹا گیا. میری اہلیہ کے اوپر جس طرح لوہے کے جو راڈ ہیں، پائپ ہیں، ان سے تشدد کیا گیا. آپ کا یہ انٹرویو کسی دباؤ کے تحت تو نہیں لیا جا رہا؟ بتا دیں سر. بات آج آ کے بات آ جاتی ہے ہم پر سر. ذرا بتا دیں کہ کوئی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، چونکہ یہ بھی پاکستان کی آپ کہہ لیں ایک بدقسمتی کہہ لیں کہ یہاں انٹرویو جو ہیں وہ لوگوں نے دیے نہیں بلکہ ان سے کروائے گئے، دباؤ کے تحت کروائے گئے. اور آج آپ جیسے صحافی کو بھی یہ سوال کرنا پڑ رہا ہے، لیکن الحمدللہ آج کا یہ جو انٹرویو ہے جی، یہ میں کروایا نہیں جا رہا بلکہ میں خود انٹرویو دے رہا ہوں طارق صاحب کو. ریکارڈ کی درستگی کے لیے کر رہا ہوں سر. ہاں، ریکارڈ بعد کی میں لوگ کہتے ہیں جی کہ عمر ڈار صاحب نے فون کر کے یہ کروایا. اچھا یہ بتائیں، اس پہ میں آتا ہوں، تفصیل پہ آتا ہوں، اس پہ بات کروں گا، کامران شاہد صاحب پہ بھی بات کروں گا. ابھی بڑی چیزیں میں نے جو پوچھنی ہیں آپ سے، لیکن سب سے پہلے میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ سفر بڑا کٹھن رہا آپ کا، یہ 1.5 برس کا. یہ بتائیں ان 1.5 برسوں میں ڈار فیملی پر کیا بیتی؟ طارق بھائی میں پہلے تو آپ کو یہ عرض کروں جی، یہ جو سفر ہے میں سمجھتا ہوں صرف ڈار فیملی پر ہی کٹھن نہیں رہا. یہ کٹھن سفر اس سے پوری تحریک انصاف گزری ہے جی، اور گزر رہی ہے اب تک. تحریک انصاف کی لیڈرشپ، تحریک انصاف کے ورکرز اور کارکن بھی جو ہیں وہ بھی فسطائیت اور جبر سے محفوظ نہیں رہے. وہ سب بھی اس کٹھن سفر سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں جی کہ یہ جو 1.5 سال ہے یہ جس طرح گزرا ہے، یہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے یا میں، میری فیملی کے لوگ جانتے ہیں جو اس سفر سے گزرے ہیں. میں بس طارق بھائی یہی کہہ سکتا ہوں آپ کے اس سوال پر کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی وہ سب نہ دکھائے جس سب سے ہم لوگ گزرے ہیں. کس سے گزرے بتائیں طارق بھائی، کیا بتاؤں میں آپ کو؟ بتائیں سر، سب بتائیں. نہ تو جی جو معاشی طور پہ جس طرح ہوا وہ بھی جانتی ہے قوم. پاکستان میں جو کریک ڈاؤن کا آغاز تھا وہ سب سے پہلے ہمارے ہی گھر سے شروع ہوا تھا. سب سے پہلا کریک ڈاؤن پاکستان میں ہمارے گھر سے شروع کیا گیا تھا. اور آپ یقین جانیں کہ گیراج میں جو ہمارے گاڑیاں کھڑی تھیں، ان گاڑیوں سے لے کر جو ہمارے کچن میں پڑے نمک مرچ کے ڈبے ہوتے ہیں جی، وہ بھی سلامت نہیں تھے. گھر کی کوئی چیز سلامت نہیں تھی. ہر چیز کو توڑ پھوڑ دیا گیا، جو چیز ٹوٹ سکتی تھی اس کو توڑ دیا گیا. لیکن پھر بھی اس چیز کا دکھ نہیں ہے طارق بھائی. چیزیں ٹوٹتی ہیں پھر بن جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. افسوس، تکلیف، رنج اس بات کا رہا جو ہماری والدہ کے ساتھ سلوک کیا گیا، جو میری اہلیہ کے ساتھ. والدہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ ہماری والدہ کے ساتھ انہیں بالوں سے پکڑ کر فرش کے اوپر گھسیٹا گیا. ہماری 73 سالہ والدہ عمر کے اس حصے میں. اور میری اہلیہ کے اوپر جس طرح لوہے کے جو راڈ ہیں، پائپ ہیں، ان سے تشدد کیا گیا. اور اس کے پورے جسم کے اوپر میں آپ کو بتاؤں نیل پڑ گئے ہوئے تھے، خون جمع ہوا تھا. تو اس بات کا انتہائی رنج ہے، اس بات کی تکلیف ہے، اس بات کا افسوس ہے. باقی چیزیں ٹوٹتی ہیں جی، پھر بن جاتی ہیں. ڈار صاحب جب ابھی ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی نا، تو یہ سننا اتنا تکلیف دیا سر کہ میں نے آپ سے ایک سوال میرا رہ گیا تھا جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کھٹیا جیسے. طارق بھائی، میں آپ کو اپنے دل کی بات کہنے جا رہا ہوں. یہ جتنی بھی تکلیفیں، مصیبتیں، جو بھی جس سے بھی ہم گزرے ہیں، خدا و شاد ہے ان کا کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے. ڈار صاحب پتہ نہیں کی حوصلے نے تاڑے سر. میری ماں، میں سوچ کے کہ ماں جی کو زمین پہ گھسیٹا گیا، یہ سوچ کے کہ بھابھی پہ
اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کے کپڑوں پہ خون کے نشان تھے, راڈوں سے مارا گیا. میں اندر سے ہل گیا ہوں سن کے. طارق بھائی بات یہ ہے کہ یہ میں ملک اور خدا کی قسم, یہ میں لفظ نہیں بیچ رہا آپ کے سامنے, میں قسم کھائی ہے کہ میں لفظ نہیں بیچ رہا. نہیں یقیناً میں آپ کو ایک مطلب کوئی بھی دل رکھتا ہے سر. میں آپ کو ایک بات عرض کروں طارق بھائی, یقیناً اگر میں بھی کسی فیملی کے ساتھ یہ سب ہوا ہو تو مجھے بھی اس کی تکلیف ہوگی, اگر کسی اور کے ساتھ بھی ہو مجھے بھی اس کا رنج ہوگا. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جبر, اس ظلم, اس فسطائیت کا اس لیے دکھ اور تکلیف نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جی جو قربانیاں ملک اور قوم کے لیے دی جاتی ہیں اس پر ماتم نہیں کرتے, اس پر فخر کرتے ہیں. کیا اور بات. مجھے اور میری فیملی کو اس بات پر فخر ہے, میں آپ کو عرض کروں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آج میری فیملی کا نام پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اور بے شمار لوگ ہیں طارق بھائی جنہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. تو ہمیں فخر ہے کہ یہ قربانیاں ہم نے اپنے ملک اور قوم کے لیے دی ہیں, لہٰذا ان قربانیوں پہ ماتم نہیں کرنا چاہیے. ہم الحمدللہ جی فخر کرتے ہیں اور ہم آئندہ بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. اور پھر طارق بھائی سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک عرض کروں, میں اپنی کیا بات کروں جی, آپ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی طرف دیکھیں. عمران خان صاحب سے بڑھ کر کس نے قربانیاں دی ہیں مجھے آپ بتائیں, کون محفوظ رہا ہے عمران خان صاحب کی اپنی فیملی میں؟ اس سارے پہ ہم آتے ہیں سر. اتنا تشدد سہ کر, اتنی ماریں کھا کر آپ نے کہا کہ یار یہ پاکستان کے لیے کھائی ہیں. ایسا شخص کیا محسوس کرتا ہے جب اس کو کہا جاتا ہے غدار ہیں, دیش دروہی ہیں؟ یقیناً دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جی, ایک تو سن کے یہاں آپ کو ہنسی آتی ہے تو یہاں پھر آپ کے دل میں تکلیف اٹھتی ہے, اور جب اس طرح کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس پہ ہنسی بھی آتی ہے کہ کیسے یہ مطلب پاگل لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غدار لوگ ہیں. ملک سے وفاداری, ملک سے محبت, یہ غداری, یہی ہمارا جرم ہے جی, یہی ہماری غداری ہے کہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں, اپنے ملک کے وفادار ہیں الحمدللہ.